بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج میں آپ کے لیے اپنی پسندیدہ شاعرہ نوشی گیلانی کی ایک نظم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ اردو شاعری میں سب سے پہلے کون سی نظم یا کون سی صنف یاد کی تھی، تو میں یہ کہوں گی کہ اقبال کے بعد سب سے پہلے میں نے نوشی کو پڑھا، اور نوشی گیلانی اور پروین شاکر کی نظمیں گریجویشن میں نے زبانیں یاد کی تھی۔ نظم کی طرف آتے ہیں۔ تہمتیں تو لگتی ہیں روشنی کی خواہش میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو نظم پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آیا کریں تو ضرور اپنے کمنٹ سے نوازا کریں اور سبسکرائب بٹن کو ضرور پش کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تہمتیں تو لگتی ہیں روشنی کی خواہش میں، تہمتیں تو لگتی ہیں روشنی کی خواہش میں، گھر سے باہر آنے کی کچھ سزا تو ملتی ہے، گھر سے باہر آنے کی کچھ سزا تو ملتی ہے۔ لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا خبر جانا، لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا خبر جانا، آپ کے ارادوں کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، آپ کے ارادوں کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، دل کی گود آنگن میں پلنے والی باتوں کے زخم کیسے ہوتے ہیں، کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ دل کی گود آنگن میں پلنے والی باتوں کے زخم کیسے ہوتے ہیں، کتنے گہرے ہوتے ہیں، کب یہ سوچ سکتے ہیں۔ ایسی بے گناہ آنکھیں گھر کے کونے خدروں میں چھپ کے کتنا روتی ہیں، کب یہ سوچ سکتے ہیں۔ ایسی بے گناہ آنکھیں گھر کے کونے خدروں میں چھپ کے کتنا روتی ہیں، پھر بھی یہ کہانی سے، اپنی کج بیانی سے، اس قدر روانی سے داستاں سناتے ہیں، اور یقین کی آنکھیں سچ کے غمزدہ دل سے لگ کے رونے لگتی ہیں۔ تہمتیں تو لگتی ہیں روشنی کی خواہش میں، تہمتوں کے لگنے سے دل سے دوست کو جانا، اب نہ ڈھال کیا کرنا، تہمتوں سے کیا ڈرنا، تہمتیں تو لگتی ہیں روشنی کی خواہش میں۔ یہ نظم اس ہر ورکنگ وومن کی نظر جو اپنے گھر سے باوجہ مجبوری نکلتی ہے اور ارد گرد چیرتی نظروں کا، روح پہ گھاؤ برساتی نظروں کا سامنا کرتی ہے، اور ہر پل مرتی اور ہر پل جیتی ہے۔ یہاں پہ میں اپنا اس کے ساتھ یہ پیغام بھی ریکارڈ کروانا چاہوں گی کہ ہر عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، لازم نہیں ہے کہ وہ شوق سے باہر نکلتی ہو سکتا ہے کہ اس کے باہر نکلنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی مجبوری ہو۔ ان مجبور جسموں کو نوچنا، ان کی روح پہ گھاؤ لگانا، اور ہر عورت کو محض ایک جسم سمجھ کر گدوں کی طرح اس کے گرد منڈلانا، یہ انسانی فطرت اور سرشش کے خلاف ہے۔ عورت کو ایک مکمل انسان سمجھ کر تحفظ دیں، عزت دیں، اتنا ہی جتنا آپ کے گھر کی بیٹی، آپ کے گھر کی بہو، آپ کے گھر کی ماں قابل عزت ہے۔ ہماری سوسائٹی کی ہر عورت اتنی ہی قابل احترام ہے۔